چونکہ یہ زمین سے اگنے والی فصل کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے، غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، مساکین کو جو حقدار ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اس 10ویں حصے 10 کے عدد کو ہم 10 کہتے ہیں، اہل عرب عشرن کہتے ہیں، عشرہ، اس لیے اس حصے کو جو فصل پر سے ادا کیا جاتا ہے 10واں حصہ، اس 10ویں حصے کی وجہ سے اس کو عشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں۔ اس کی پھر میں آپ کو ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں۔ مال سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ، اس پر جو ادائیگی کی جاتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو زمین کی فصلوں پر ان فصلوں کا 10واں حصہ ادا کیا جاتا ہے اس حصے کو بولے عشر کہتے ہیں۔ اس حصے کو عشر کہتے ہیں۔ آج آپ ایک سبق یاد کر لیں، تقریر اس کو نہ سمجھیں، درس سمجھیں، سبق سمجھیں، تو کیا اس عشر کے ادا کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے؟ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو فوراً ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن تم اپنی کھیتی کو کاٹو، کھیتی کے کٹنے کے دن ہی اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کا 10واں حصہ جو ہے غربا، مساکین اور فقراء کے اندر تقسیم کرو۔ اس پر بھی سبحان اللہ کہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عشر کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی، ابھی آپ 10ویں حصے پر پریشان ہیں، آگے جا کے اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور عشر کی ادائیگی پر قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کے بندے کو جو اللہ کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری، بشارت، اچھی خبر، قرآن زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے والے کو جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا جو ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو تم چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہو، اس کے بدلے میں وہ رب جس کے راہ میں تم وہ چیز خرچ کر رہے ہو، وہ تمہیں بہتر رزق دے گا، اور وہ بہتر رزق کہاں دے گا؟ دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ تمہیں بہتر رزق دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔
قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 62 کیسے رزق دے گا، کس طرح بہتر رزق دے گا، اس خالق کے کائنات نے اپنے بندوں کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ وہ کس طرح بہتر رزق عطا کرے۔ سبحان اللہ، مجھے سبحان اللہ کہہ دیں آپ نے، سبحان اللہ، کیسے بہتر رزق دے گا اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں یا عشر دیتے ہیں یا مطلقاً ہر طرح کا اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے بدلے کا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ دیکھو کیسے لوگ ہیں، کئی لوگ کیسے بدبخت ہیں کہ اپنا پیسہ بینک میں بطور سود رکھتے ہیں۔ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ پر آپ کو کچھ ملتا نہیں، بس آپ کے پیسے کی حفاظت ہوتی ہے، الٹا وہ کچھ آپ سے آپ کے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ لیتے۔ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو سود ملتا ہے۔ اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ اونچا بولیں، سود، جنہوں نے پیسے نہیں رکھے ہوئے وہ اونچا بولیں، کیا ملتا ہے؟ سود ملتا ہے۔ اور سود لینے والے کے لیے کیا حکم ہے اور دینے والے کے لیے، ان کا گواہ بننے والے کے لیے کیا حکم ہے اور یہ کھاتا لکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میرا کام ہے حکم شریعت سنا دینا، سمجھا دینا۔ سبحان اللہ، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، کھاتا لکھنے والا، یہاں تک کہ جب یہ معاملہ طے کر رہے ہوں ان کی بات سننے والا، بروز محشر اس کو انسان کا روپ ہٹا کر کالے رنگ کا خنزیر بنا کے بروز محشر، میدان محشر میں اس کو داخل کیا جائے، استغفر اللہ، اس سے انسانیت کو بھی چھین لیا جائے۔ ایمان، مسلمان ہونا یہ تو دور کی بات ہے، اس سے اس کی انسانیت بھی چھین لی جائے۔ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، اس سے اس پر کہتے ہیں استغفر اللہ، اس پر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اس سے اس کی انسانیت بھی چھین لی جائے۔ استغفر اللہ، اور سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، زینیہ امہ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، استغفر اللہ، یہ سود کا چھوٹا سا گناہ۔ اس کا بڑا گناہ کتنا؟ اس کا بڑا گناہ کتنا؟ ایک فرمان میں 56 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، ایک میں 72 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، سود کا چھوٹا سا گناہ، اور ایک کے اندر زینیہ امہ فی الحتیم، ماں کے ساتھ حتیم یعنی کعبے میں زنا، یہ سود کا ادنا سا گناہ۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ جہاں اتنا گناہ ہے، جہاں اتنا گناہ ہے وہاں ہمیں اعتبار ہے کہ ہم اتنا پیسہ رکھیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں اتنا ملے گا۔ اس بینک کو آگ بھی لگ سکتی، دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ان کے قانون، ان کے ضابطے پر ہمیں اتنا یقین ہے، جہاں لعنت ہی لعنت ہے۔ اور خدا کی آواز اور خدا کے حکم پر کچھ بدبختوں کو یقین نہیں،
جہاں رحمت ہی رحمت ہے، جہاں کرم ہی کرم ہے۔ سبحان اللہ تو کہے نا، سبحان اللہ، جہاں کرم ہی کرم ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ ایسی تقریریں بھی ہمیں کرنی چاہیے، ایسی تقریریں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ ایسی تقریریں سن کے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو بروز محشر مولویوں کے کان پکڑا کے آپ کے حصے کے جوتے بھی آپ کے خطیب اور آپ کے مبلغ کو مارے جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، آپ کے حصے کے جوتے بھی ہمیں پڑیں گے۔ بندہ اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتا تو باقی کسی کے کو کیسے اٹھائے؟ اب اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ خالق نے فرمایا جو تم میری راہ میں خرچ کرتے، ایک ہے وہ بینک جہاں لعنت ہی لعنت ہے، رب کہتا ہے ایک ہے میرا بینک جہاں رحمت ہی رحمت، جہاں کرم ہی کرم۔ سبحان اللہ کو کون ہے یہاں؟ سبحان اللہ، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، مہربانی مہربانی۔ تیرے بینک میں کتنا پرافٹ ملتا ہے مولا تو ہی بتا، سبحان اللہ، کتنا پرافٹ ملتا ہے تو ہی بتا دے۔ الگ بات ہے کوئی بدبخت یقین کرے یا نہ کرے پر اس کے بینک سے ملتا ضرور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اس کے بینک سے ملتا ضرور ہے۔ ملتا ضرور ہے۔ آپ کہیں گے استاد محترم مولانا کیسے ملتا ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لا تبدیل